اسلام کا حکم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کسی سے بتائیے نہیں۔ جوان لڑکے ہیں، جوانی میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ ادھر گئے ایک گناہ کر کے آئے، وہ ادھر گئے وہ کچھ اور کر آئے، اور اس کے بعد بیٹھک میں بیٹھے، وہ آج تو میں نے یہ کر دیا بھائی، آج میں نے یہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا آج میں بھی بڑا مزہ لوٹ کے آیا، کہنے لگا آج میں نے بڑی لذت اٹھائی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر گناہ ہو گیا تھا تو چپکے سے مجھ سے آ کے کہہ دیتے، میں خدا ہوں، میں تیرے گناہ معاف کر دیتا۔ بندے کی ڈکشنری میں معاف کرنا نہیں ہے کہیں بھی۔ اب مثلا آپ دیکھیے، فخر کرتے پھر رہے ہیں میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ اب یہ آپ کا تھوڑی دیر بیٹھک میں بیٹھ کے دوستوں کو ہنسی مذاق میں اپنے گناہ بتا دینا، اب تم مر بھی جاؤ گے تو یہ بھولنے والا نہیں ہے، تم بھول جاؤ گے، یہ نہیں بھولنے کا، کرنے والا بھول جائے گا۔ مثلا اب کیسے؟ مثلا آپ 25-30 سال کے تھے، گناہ کر بیٹھے جوانی کے جوش میں، وہ آپ کے دوستوں کو پتا تھا۔ 40 سال کے بعد آپ کو ہوش آئی، یار غلط کام ہوئے ہم سے بہت، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اب نماز میں آ گئے آپ، جیسے ہی نماز میں آئے تو وہ دوست کہنے لگے 70 چوہے کھا کے بلی، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اچھا یہاں بھی نہیں بھولے نا وہ۔ اب آ گیا یہ، ایک دن ہم بیٹھے تھے بیٹھک میں، آپ کا ذکر خیر آ گیا، وہ بڑے مومن آدمی ہیں بھائی، گاد لے کے، اور بڑے اچھے آدمی ہیں، اور بڑا بہترین مظفر نگر میں ان کا کام ہے، اور بڑا مومن آدمی ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی ایسے ہی تعریف کر دو، اس کی حقیقت ہم سے پوچھو ان نے کیا کیا کر رکھا۔ اور خود بتایا اس نے، مولوی صاحب کسی کی بتائی بھی بات نہیں ہے، خود بتائی اس نے ہم سے، یہ بیٹھک میں بیٹھ پہ فلاں کی، یعنی پورا ایڈریس دے رہے ہیں۔ چلیے یہاں بھی نہیں بھولے۔ اس کے بعد مر گئے، اور ہمیں تو عادت ہی ہے مجلس میں کہنے کی بڑے مومن تھے بھائی، اب کیا کہیں بتائیے، اور اب مر گئے تو اب کہیں کیا، یہی تو کہیں گے بڑے مومن تھے، بڑے متقی تھے۔ اب نیچے اتر کے کہنے لگے مولوی صاحب ان کے بارے میں پتا آپ کو؟ ارے بھائی تم بھی بس ایسے ہی مطلب، اور ہم پہ بھی جملے، آپ بھی ایسے ہی کسی کو جنتی بنا دیں کسی کو جہنمی۔ ارے تو ملعون پتہ نہیں کتنوں کو مار کے مرا، سمجھ گئے آپ؟ اب یہی مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ گناہ اگر ہو جائے تو اسے برادری میں بیٹھ کے نہ کہیں، مسجد میں جائیے اللہ سے کہہ دیجئے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تم کو یہ لگے میں معاف ہونے والا نہیں ہوں تو کربلا کا واقعہ پڑھ لینا، جس کا حسین حر کو معاف کر دے، صلوات بھیج دیں۔ جس کا بندہ اتنا کریم ہو اس کا خدا کتنا کریم ہوگا۔ اسی لیے بس ایک عمل بتاتا ہوں اور عمل بتا کے مجلس تمام ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، سنو بھائی رات بھائی، بہت کام کی بات ہے، خدا کی بہت ہی کام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں من استغفر اللہ بعد صلاۃ العصر 70 مرہ، جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کر لے۔ کتنی مرتبہ؟ 70۔ کہیں کے بعد؟ جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے، امام فرماتے ہیں اللہ اس انسان کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، بتایا ہوا کسی مولوی ملا کا نہیں ہے، معتبر کتاب ہے۔ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا کہ جو انسان 70 مرتبہ استغفار کر لے نماز عصر کے بعد، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ اب ایک مجلس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی، وہاں ایک مستنڈا بیٹھا تھا، وہ میتھ پڑھے ہوئے تھا۔ اب یہ میتھ پڑھا ہوا مغرور بہت ہو جاتا ہے، یہ حساب پھر دین میں لگانے لگتا ہے، جس طرح پیسے میں میت میں حساب لگاتا ہے ویسے ہی دین میں لگاتا ہے۔ جیسے ایک میت والا نبی کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے پالا کل 12-13 سال،
اور 50 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اپنے ماں باپ کو، 15 زیادہ ہے یا 50 زیادہ ہے، بدلہ اتار دیا۔ نبی نے کہا قیامت تک بھی خدمت کرے گا تو ایک آہ کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تیری نیت الگ ہے، ماں باپ کی نیت۔ تو یہ بھی حساب کتاب والا۔ ایک اور حساب کتاب والا آیا، کہنے لگا مولانا صاحب، اے مولوی عزادار، میں نے کہا جی فرمائیے، آپ نے ایک حدیث پڑھی؟ ہاں پڑھی بھائی، میں نے کیا پڑھی؟ اپنی جیب سے پڑھی۔ میں نے کہا امام کی حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے۔ کہا کہ 50 سال کے گناہ معاف۔ میں نے کہا ہاں بالکل 50 سال کے ہوں گے۔ اچھا تو میری عمر ہے 40 سال، دیکھیں حساب کیسا، میری عمر ہے 40 سال، 15 سال کے تو لکھے نہیں گئے، جو 15 سال کیے میں نے گناہ وہ تو لکھے نہیں گئے، چونکہ میں بالغ نہیں تھا، مجھے تمیز نہیں تھی، وہ تو لکھے نہیں گئے۔ اب کتنے رہ گئے بھائی بتائیے؟ ہیں؟ اور 25 کہاں رہ گئے؟ 25 رہ گئے؟ ہاں چلو میرا حساب کمزور ہے تھوڑا سا، تو 25 رہ گئے۔ تو تم کہہ رہے ہو میں ابھی سے استغفار شروع کر دوں؟ بھائی جب میرے اللہ معاف کرے گا 50 کے، میرے گناہ ہیں کل 25 کے، یہ ہے حساب۔ تو میں ان گناہوں کی معافی کیوں مانگوں جو میں نے کیے ہی نہیں ہیں، اور میرے اتنے گناہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں جتنا روایت میں موجود ہے، تو میں تسبیح کیوں پڑھوں؟ اچھا ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے کہ جن کی تلواریں نسلیں دیکھ کے چلتی تھیں، انہیں معلوم تھا ایسا بھی کوئی جوان پیدا ہوگا، انہوں نے فرمایا اگر تیرے اتنے گناہ نہ ہو تو اللہ تیرے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اگر تیرے باپ کے ملا کے بھی نہ ہو تو اللہ تیری ماں کے گناہ معاف کرے گا، اگر تیرے پورے گھر کے بھی نہ ہو تو اللہ تیرے بھائی بہن کے گناہ معاف کرے گا۔ صلوات بھیج دیں۔ اے میرے قوم کے جوانوں، اذان میں کیا کہتے ہو 4 مرتبہ؟ زور سے بولو، پیچھے والے بولیں بھائی صاحب، زور سے کیا کہتے ہو اذان میں؟ اللہ۔ تو کہتے ہی ہو یا اللہ کو بڑا سمجھتے بھی ہو؟ نہ ویسے اللہ چھوٹا ہے، تم ہی بڑے ہو۔ ہاں نہیں لگتا تو مجھے ایسا ہی ہے، جیسے آدمی بڑا اپنے کو سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو شراب نہ پیتے، اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو جھوٹ نہ بولتے، اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو مکاری نہ کرتے، اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو غدیر نہ چھوڑتے۔ اللہ کو بڑا سمجھیے آپ، اللہ بڑا ہے اور ہر چیز میں اللہ ہم سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے اور اس کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو گناہگار جتنے بھی ہیں وہ مایوس نہ ہوں اللہ کی بارگاہ سے۔ آج کل ممبروں سے بھی کچھ ملا اور کچھ مولوی، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اتحاد کا قائل ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں میں ان کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی کمر مضبوط جبھی ہوگی جب تم ایک رہو گے۔ دوسرا آدمی تم کو شیعہ سنی نہیں دیکھتا، وہ تو گولی پہ لا الہ الا اللہ والے کا نام لکھتا ہے، چاہے سنی مرے چاہے شیعہ مرے۔ تو آپ ایک ہو کے رہیے، اتحاد سے رہیے۔ مٹھی بند ہوتی ہے تو طاقتور ہوتی ہے، مٹھی کھل جاتی ہے تو کوئی بھی انگلی مروڑ لیتا ہے۔ آج مسلمان کی ذلت کا راز یہی ہے کہ یہ فرقوں میں بھٹکے اسلام بھول گیا، لہذا یہ ذلیل ہوتا پھر رہا۔ خدا کی قسم ایک ہوئیے، اور ایک ہونا، نماز میں ہم ایک، روزے میں ہم ایک، کعبے میں ہم ایک، قرآن میں ہم ایک، احکام میں ہم ایک، صدقے میں ہم ایک، خیرات میں ہم ایک۔ بتائیے کون سی چیز ہے؟ وہ بھی ان کے یہاں بھی نماز ہے، ہمارے یہاں بھی نماز ہے، ان کے یہاں بھی وضو ہے، ہمارے یہاں بھی وضو ہے، ان کے یہاں بھی لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں بھی لا الہ الا اللہ، ان کے یہاں بھی اذان، ہمارے یہاں بھی اذان۔ تو بھائی جب اتنی چیزوں میں اتحاد ہے
اب ہم تو ان لوگوں سے ملتے ہیں جن میں کوئی اتحاد نہیں ہے، تو ان لوگوں سے ملنے میں کیا ہے؟ ہاں؟ گوشت وہ بھی کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے، ہم بھی کاٹتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ تو جب کسی چیز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اب جناب وہ تو روزہ پہلے کھول لیتے ہیں، ہم بعد میں کھول لیتے ہیں، اب تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کیا؟ وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ وہ پہلے کھولے، ان کا قبول ہونا، قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام تھوڑا ہی ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام خود اللہ کو کرنے دیجئے، آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اب وہ نماز یوں پڑھ، اما کچھ بھی پڑھے، پڑھ تو رہے ہیں، ان سے تو اچھے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ ایسے ذاکرین ہمارے بھی اور کچھ ملا ان کے بھی، سمجھ رہے؟ یہ جو مولوی ملا ہیں دونوں طرف کے، انہوں نے قوم کو برباد کروا رکھا ہے، خدا کی قسم۔ آپ ایک رہیے، اپنی شانتی برقرار رکھیے، مجلسوں میں سارے آئیں، جلسوں میں سارے جائیں، لا الہ الا اللہ کی طاقت بڑھائیں، اس لیے کہ ہمارا اصل کلمہ ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ بس عزیزو، یہی میرا میسیج تھا اور یہی مجھے آپ کو پیغام دینا تھا۔